حابیل اور قابیل کی کہانی انسانی تاریخ کی اولین اور اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن مجید، تورات اور مختلف اسلامی روایات میں ملتا ہے۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان واقع ہوئی، جس میں انسانی زندگی میں پہلی مرتبہ حسد، غصہ اور قتل جیسے منفی جذبات کا ظہور ہوا۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں بہت سے اہم سبق اور عبرت ملتے ہیں، جن میں سے اہم ترین حسد اور غصہ کی برائیوں اور نیک نیتی اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہلا انسان اور نبی بنایا۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کی اجازت دی تھی، جہاں انہیں ہر قسم کی نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی ملی، لیکن ایک حکم تھا کہ وہ ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ شیطان کی فریب کاری کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور ان کے بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے دو اہم شخصیات حابیل اور قابیل ہیں۔ حابیل اور قابیل کی کہانی کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس واقعے کے ذریعے حسد، غصہ اور ناانصافی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب ان کے بیٹوں کی عمریں شادی کے لائق ہو جائیں تو وہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہ حضرت آدم کی ایک بیٹی سے شادی کرے گا۔ قابیل ایک کسان تھا اور اس نے اپنی زمین سے کم ترین اور خراب فصل کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ حابیل جو کہ ایک چرواہا تھا، اس نے اپنے بہترین جانور کو اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا کیونکہ وہ نیک نیت اور تقوی کے ساتھ پیش کی گئی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ناقص تھی اور نیک نیتی سے خالی تھی۔ قابیل کے دل میں حسد اور غصہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے آخر کار حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حابیل نے قابیل کو قتل سے باز رہنے کے لیے سمجھایا اور کہا، اگر تم میری جان لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن قابیل نے حابیل کی بات نہیں مانی اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، اور اس قتل کے ساتھ ہی دنیا میں ظلم و جبر کا آغاز ہوا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو بہت ندامت اور پشیمانی ہوئی، کیونکہ اس نے پہلی بار کسی کو قتل کیا تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ قابیل لاش کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھا کہ اسے کہاں دفن کرے، کیسے اس کا بندوبست کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی رہنمائی کے لیے ایک کوہ بھیجا، جس نے زمین کو اپنے پنجوں سے کھودا اور کچھ دفن کیا۔ قابیل نے کوے کی اس حرکت سے سیکھا کہ اسے بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ قابیل نے زمین میں گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قابیل نے اس موقع پر کہا، افسوس! کیا میں اس کوے سے بھی کمزور ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے زمین میں گڑھا نہ کھود سکوں؟ اس طرح قابیل کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا، لیکن وہ اپنے فعل پر سخت ندامت اور پچھتاوے کے باوجود اپنے گناہ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ حابیل اور قابیل کی کہانی صرف دو بھائیوں کے درمیان ایک ذاتی تنازع نہیں ہے، بلکہ اس میں کئی اہم اخلاقی اور روحانی سبق موجود ہیں جو آج بھی انسانیت کے لیے سبق آموز ہیں۔ حسد کی برائی۔ قابیل کا حسد اس کی تباہی کا سبب بنا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد انسان کو اندھا کر سکتا ہے اور اسے ایسے گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے جو وہ خود بھی نہیں چاہتا۔ حسد ایک خطرناک جذبہ ہے جو انسان کو دوسروں کی کامیابیوں اور خوشیوں سے متنفر کرتا ہے اور اس کی اپنی روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیک نیتی اور تقوی۔ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ اس نے اسے خلوص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا تھا۔ اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول ہی انسان کی زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا انحصار ہماری نیتوں پر ہے۔ غصہ اور انتقام۔ قابیل نے اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھا اور اس کے نتیجے میں اس نے قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ غصہ ایک ایسا جذباتی رد عمل ہے جو انسان کو اکثر غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کہانی سے یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کسی بھی سخت قدم اٹھانے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرنا چاہیے۔ ندامت اور پچھتاوا۔ قابیل کو اپنے عمل پر ندامت ہوئی، لیکن وہ اپنے گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ناکام رہا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے
اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔